نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورۃ المنافقون منافقین کے لیے گویا کہ یہ خاص ہے، جس میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سورت کا شان نزول پس منظر ایک غزوے کے موقع پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اس موقع پر ایک بات کہی۔ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ انصاری نے انصار کو آواز لگائی اور مہاجر نے مہاجرین کو۔ قریب تھا کہ یہ جھگڑا بڑھ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ پھر سے وہی قبائل کے اختلافات، نسلوں کے اختلافات، انہی چیزوں کو تو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، کون سی زبان بھی بولنے والا ہو، ایک مسلمان مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو عبداللہ بن ابی نے نجی محفل میں یہ بکواس کی کہ تم لوگوں نے ان کو ٹھکانے دیے، یعنی مہاجرین کو جائیدادوں میں سے حصے دیے، ان کو پالا موٹا کیا، اب وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، جب ہم واپس جائیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیل کو نکال دیں گے۔ نعوذ باللہ، اس بدبخت نے اپنے آپ کو عزت دار کہا اور دوسرا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے بارے میں کہا۔ حضرت زید بن ارقم لڑکے تھے، انہوں نے جیسے یہ بات سنی تو فوراً اس کو منہ سامنے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں، تو ہی ذلیل ہے۔ اب وہ بھی بھانپ گیا کہ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی تو معاملہ بڑھے گا، تو فوراً اس نے اپنی بات کو بدلا اور اس نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا اور میں مذاق کر رہا تھا اور اس طرح۔ لیکن حضرت زید نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اتنے میں عبداللہ بن ابی بھی پہنچ گیا اور اس نے بھی جا کر قسمیں کھا کر جھوٹ بولنا شروع کیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ سورۃ المنافقین جہاں سے شروع ہو رہی ہے، سورۃ المنافقون، پہلی آیت میں یہی بات ہو رہی ہے۔ اذا جاءک المنافقون، اللہ فرماتے ہیں آپ کے پاس منافق آ کر کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دل سے ان کا کفر نہیں نکلا۔ عبداللہ بن ابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمان صحابہ کرام سے کیوں بغض اور کینہ تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت فرما کر تشریف نہیں لائے تھے، اس کو مدینہ کا بادشاہ بنایا جا رہا تھا، اس کے لیے تاج تیار کیا جا چکا تھا، تاج پوشی اس کی ہونے والی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس کے وہ سارے خواب مل گئے خاک میں۔ تو اس نے ظاہری کفر اختیار کرنے کی بجائے خفیہ کفر رکھا، ظاہراً کلمہ پڑھ کر
اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شمار کر لیا۔ یہ اس کو بغض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر یہ بغض موقع موقع جب بھی اس کو موقع ملتا یہ اپنے اس کفر کا اظہار کرتا رہتا تھا، جس طرح کہ آپ پچھلی آیات میں بھی سنتے چلے آئے ہیں، خاص طور پر سورہ توبہ کے خلاصے میں۔ اس نے یہ بات کہی اور پھر قسمیں کھائیں، معاملہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت زید کا غم کہاں جاتا؟ اگرچہ وہ نوعمر لڑکے ہیں لیکن وہ مخلص صحابی ہیں، انہوں نے جو بات کہی تھی اور منافقین نے آ کر قسمیں کھائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت زید نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت زید کے اپنے خاندان کے جو بڑے تھے، چچا تایا، انہوں نے بھی ان کو ڈانٹا کہ تم نے بلا وجہ ایک فضول بات کہی ہے، وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ اور حضرت زید کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، اور جس واقعے کا کوئی گواہ نہ ہو اللہ اس واقعے کا گواہ ہے۔ جس اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ تمہارے ساتھ، تم 5 ہو تو چھٹا اللہ تمہارے ساتھ، زیادہ ہو یا کم جتنی بھی تمہاری تعداد ہو، ایک اللہ کی گنتی ساتھ میں شمار رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آسمان کے رب نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں یہ پوری صورت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب تک منافقین کے معاملات چھپے ہوئے تھے، اب اللہ نے ان کے نفاق کو بالکل ظاہر فرمایا، اور ان کی خصلتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے میں ماہر ہوتا ہے، اسی طرح منافقوں کا دوسرا وصف ان کا یہ ہے کہ دیکھنے میں بڑے پرکشش نظر آتے ہیں، باوقار شخصیت۔ تیسرا وصف ان کا یہ کہ چرب زبان ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنی میٹھی باتوں سے متاثر کر لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، کہ ان کا ظاہر تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن باطن ان کا بڑا کھوکھلا ہوتا ہے، اور ان کی مثال کھوکھلی لکڑیوں کی ہے کہ صرف دیکھنے میں ہی اچھی لگتی ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 5واں وصف اللہ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، چونکہ دن رات اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے اگر کوئی بھی ذرا سا شور کی آواز سنیں تو دل کا جو ان کا چور ہے وہ فوراً انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ کہیں ہماری کوئی سازش کھل نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نفاق کے بارے میں بتا نہ دے۔ جو بکواسات جو الفاظ اس نے کہے تھے، بالکل وہی الفاظ اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ المنافقون میں بیان فرمائے ہیں، اور پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ منافقوں کی طرح مال اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے ترغیب دی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں نے اللہ کی اس نصیحت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ان منافقوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے بارے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ قرآن کی کچھ آیات اس دور کے لوگوں کے لیے تھیں اور آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں۔ ہر دور میں صاحب ایمان جو کہلائیں گے وہ یا ایھا الذین آمنو کے حکم میں آئیں گے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی نصیحتوں پر عمل کریں، قرآن کے احکامات کو تسلیم کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التغابن ہے، یہاں پر عبداللہ بن ابی کے بارے میں کل ایک ساتھی نے سوال بھی کیا تھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت آ جائے، پہلے نہیں ہو سکی۔ تذکرہ تو ہو چکا ہے سورۃ التوبہ میں کہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، اور ان کی قبر پہ
کھڑے ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن بعد میں منع فرمایا۔ یہی عبداللہ بن ابی جو ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ مخلص صحابی ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا نا کہ میرے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی ہے، تو وہ جا کر مدینہ منورہ کا جو باہر کا راستہ تھا وہاں جا کر کھڑا ہوگا تلوار لے کر کہ آج عزت دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوں گے، میں اپنے باپ کا سر قلم کروں گا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس کیوں کی ہے۔ یہ ہے نا ایمان، ایک طرف والد ہے، باپ ہے سگا، دوسری طرف اللہ کے نبی کی ذات ہے، وہ اپنے باپ کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں باپ کا کہا گیا ایک جملہ سننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم دیکھیں ہمارے ایمان کا لیول آج کہاں ہے۔ ہمارے سامنے کوئی سیاسی پارٹی کا ایک لیڈر جو ہماری پارٹی کا لیڈر ہے اور ہم اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کی بات آتی ہے، ایک طرف لیڈر کی بات آتی ہے، ہم اسی کے اندر تعویلیں بنا کر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کا دفاع ہو۔ صحابہ کرام کی ایمان کی گواہیاں جو اللہ نے دی ہیں ایسے نہیں دی ہیں۔ رضی اللہ، دیکھیں ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے نا۔ اور صحابہ وہ ہیں جن کے لیے یقینی طور پر رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ان اعمال سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے یا نہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا جو اعلان کیا ہے، ان کی قربانیاں تو دیکھیں، وہ باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے ان کو بلا بھیجا، فرمایا کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں کہو، ورنہ یہودی اور کافر یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے نبی نے اولاد کے ہاتھوں ان کے باپ کو قتل کرایا، بات پھر بھی میری عزت پہ آئے گی، لہذا تم اس معاملے کو رہنے دیں۔ بالآخر یہ عبداللہ بن ابی مر گیا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اس کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہراً وہ کلمہ تو پڑھتا تھا، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا، یا رسول اللہ بھی آپ کو کہتا تھا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیں، میں اسی میں اپنے باپ کو کفن دے دوں اور اس کی جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آپ تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دے دیا۔ اس کے پس منظر میں عام لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں۔ آپ سن چکے ہیں نا، غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا پھٹ گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قداور آدمی تھے، کسی عام بندے کا کرتا پورا نہیں آ رہا تھا، اسی عبداللہ بن ابی نے کرتا دیا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سن چکے ہیں نا کہ دنیا میں مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے۔ اکیلے ابو بکر ہی ایسے ہیں جن کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اللہ ان کو راضی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتا اس لیے بھی عنایت فرمایا کہ اس موقع پر میرے چچا کو اس نے کرتا دیا تھا، اور ادھر ان کے بیٹے کی درخواست بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے لیے تشریف لائے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ حضرت عمر نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ آپ اس منافق کی جنازہ پڑھائیں گے، ساری زندگی اس کی کفر میں گزری ہے اور ہمیشہ
مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اور اسلام کے نقصان میں اس کی زندگی گزری، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے ابھی تک منع نہیں کیا، جب تک اللہ مجھے منع نہیں کریں تب تک میں کر سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، کرتا مبارک عنایت فرمایا، آپ کے مبارک کرتے میں اس کو کفن دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور قبر میں خود اتر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لٹانے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے، آسمان کے رب نے سورہ توبہ کی یہ آیات نازل فرمائیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، 70 بار بھی اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں، لن یغفر اللہ، ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آج کے بعد اعلان ہو گیا لا تصلی علی احد، آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبری، اور کسی منافق کی قبر پہ بھی آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا اگلا نتیجہ میں آگے سورۃ التحریم میں جا کر پھر جوڑ ملا کے بات سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عبداللہ بن ابی ساری زندگی حضور کی مخالفت میں گزارتا رہا، ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہی اس نے کوشش کی، پھر بھی بچا رہا کیوں؟ اس کے بارے میں عجیب نکتہ بیان کیا ہے مفسرین کرام نے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ اس نے اپنی صحابہ جیسا دکھائی دیتا تھا، چونکہ وہ صالحین کی اس نے جو شکل بنائی تھی، اللہ نے اس کی شکل کی رعایت رکھی، زندگی بھر اس کو رسوائی سے بچائے رکھا اللہ تعالیٰ۔ یہ بات، اس بات کی طرف میں پہلے بھی احباب کو متوجہ کر چکا ہوں، ظاہری شکل بھی دینداروں جیسی ہو، صالحین جیسی ہو، اگرچہ اندر سے بندہ اتنا صالح اور نیکوکار نہ ہو، تب بھی یہ ظاہری شکل بیکار نہیں جائے گی۔ اللہ اس ظاہر کا بھی اپنی رحمت سے لحاظ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بچائے رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے حلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، ورنہ ان کے جادو کا توڑ تو فرعون نے بھی دیکھا تھا، باقی سب نے دیکھا تھا، صرف جادوگروں کو کیوں ہدایت ملی؟ اس کے لیے بھی مفسرین یہی لکھتے ہیں چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنا کر آئے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ تم حلیہ میرے نبی جیسا بناؤ اور میں تمہیں جہنم میں جانے دوں۔ اللہ نے اس لیے ان کو ہدایت دے دی، یہ بھی اسی لیے بچا رہا۔ آگے جو سورۃ تغابن ہے، اس سورت کا موضوع نقصان اٹھانے کا دن، یہ قیامت کا دن، نقصان اٹھانے کا دن، افسوس کرنے کا دن یا ہار جانے کا دن، کسی بھی طرح سے اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ کافر تو اس دن اپنے نقصان کو صاف اور واضح محسوس کرے گا، بدکار اور گناہگار بھی اپنے نقصان کو محسوس کرے گا، ایک مومن بھی اس دن افسوس کرے گا کہ کاش میں نے جتنے نیک اعمال کیے تھے اس سے زیادہ کیے ہوتے۔ ایک ایماندار بندہ بھی اس کا افسوس کر رہا ہوگا۔ ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یعنی ازواج، ان کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ انسان انہی کی محبت کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر، گھر والوں کی خوشنودی کے لیے بہت سارے گناہوں کے اعمال میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور دشمن سے چوکنا رہنا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ ایسی بیوی عطا فرمائے جو شوہر سے یہ کہے کہ ہم گھر کی ذمہ دار ہیں، اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں گی، تیرے گھر کی بھی حفاظت کریں گی،
باہر کا ذمہ دار تو ہے، حلال لے کر آئے گا تجھے پتہ، حرام لے کر آئے گا تب بھی تجھے پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ تو ہمیں حرام کھلائے یا حلال، لیکن ہم تجھے کہتی ہیں ہمیں 10 نوالے کھلانے کی بجائے 1 کھلا دینا، لیکن رزق حلال کھلانا۔ ایسی بیوی اللہ عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرمائے جو والدین کے لیے نیکی کے معاملات میں معاون بنے، نیکی کے معاملات میں اولاد معاون بنے۔ ایسی اولاد، ایسی بیوی جس شخص کو مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنی قیمتی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے بڑا خزانہ ایسے شخص کو مل گیا جس کو ایسی بیوی اور ایسی اولاد مل گئی۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے ہی بنائے۔ اگلی جو سورۃ الطلاق ہے تو نام سے ہی ظاہر ہے، حلال جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق کے احکامات اس صورت میں دیے گئے ہیں، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، عدت کے بارے میں بھی احکامات ہیں۔ طلاق کے بارے میں یہ جو شرائط بیان ہوئے ہیں پہلے سورۃ البقرہ میں بھی بیان ہوئے ہیں، اسی سے بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا 4 بار حکم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اللہ سے جو ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا میں جو اس کے فوائد ہیں ان کو بیان فرمایا گیا۔ دیکھیں قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، یہ قانون کی کوئی خشک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ خود نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ جیسے ابھی تقوی اختیار کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی، آخرت میں بھی اللہ مغفرت کا انعام دیں گے، قرآن خود ترغیب دیتا ہے۔ آگے جو سورۃ التحریم ہے، ابتدائی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کے متعلق، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اس کو کیوں حرام کیا؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس سے کیوں کر کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جیسے یہاں پر پوچھا لما، کیوں؟ ایسے ہی منافقین کو جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی تھی تو اس وقت بھی اللہ نے لما اذنت لہم، آپ نے ان کو چھٹی دی کیوں؟ تو اللہ پوچھ سکتے ہیں، باقی ہم میں سے ہر ایک، اللہ اس کے رسول سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ حکم کیوں ہے، باقی ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی عالم، کوئی مولوی بیان کر رہا ہو اور قرآن حدیث سے باہر بیان کر رہا ہو، سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہوں، کس سے کہانیاں سنا رہا ہو، تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ جو بات بیان کی ہے اس کا کوئی ثبوت اور حوالہ بھی ہمیں دیں۔ یہ قوم کی خاموشی نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے کہ واعظین، خطبا اپنی دکانداری چمکانے کے لیے لوگوں کو ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ اللہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو وہ اللہ سے بھی بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آگے سے واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہی ابھی صبح میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک عالم کا، یہاں کراچی کا، بڑا نام ہے اس کا، میڈیا پر بڑا چرچا ہے اس کا، کہہ رہا تھا کہ غوث پاک جو ہے نا وہ مرغا کھا رہے تھے، ایک عورت نے اپنا بچہ بھی ان کے سپرد کیا ہوا تھا، عورت آئی، اس نے دیکھا کہ غوث پاک خود تو مرغا کھا رہے ہیں اور بیٹا ان کا دال کھا رہا ہے، تو اس نے پھر غوث پاک کہا کہ میں نے اپنا بچہ آپ کے سپرد کیا، آپ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، میرے بچے کو دال کھلا رہے ہیں۔ تو غوث پاک نے جو وہ ہڈیاں باقی بچائی ہوئی تھی ان پہ ہاتھ رکھا اور ان کو کہا قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ مرغا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔
تو غوث پاک نے اس عورت سے کہا جس دن تیرا بیٹا اس لائق ہو جائے گا نا اس دن مرغے کھائے گا۔ قوم ہے آگے، واہ واہ سبحان، ابھی سحری کے وقت میں نے یہ سنا ہے، الفاظ سنیں، قوم بے اذنی، میرے حکم سے تو زندہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، تیسرے پارے میں بھی بیان ہے، 7ویں پارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتے تھے بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ نبی کا مرتبہ زیادہ ہے یا کسی ولی کا؟ ساری کائنات اللہ کے ولیوں سے بھر جائے، کسی ایک نبی کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کہاں ہم دو راہ پہ کھڑے ہیں؟ اگر قوم یہ سوال کرنے شروع کر دینا، یہ ملا خود سیدھے ہو جائیں گے، اور یہ طبقہ اگر سیدھا ہو جائے تو لوگوں کے ایمان بھی بچ جائیں گے، ان کے اعمال بھی سدھر جائیں گے۔ ہمارے پاس یہاں اعتکاف میں ایک لڑکا ہے، چونکہ ہمارا شاگرد ہے، ہمارے پاس پڑھا ہے، غلطی سے وہ کسی ایسی مسجد میں چلا گیا پہلے دن، وہ بھی ایک حادثہ تھا، وہاں پر جا کر اعتکاف کیا۔ ان لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب آتا ہے تو تم لوگ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں چومتے۔ انہوں نے کہا نہیں، چومنے ہوں گے۔ تو اس لڑکے نے ان سے کہا کہ بھائی اس کی کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی ثبوت قرآن میں، حدیث میں؟ نہیں، ثبوت نہیں پوچھتے، مانتے ہیں۔ یہ ادھر ہی بیٹھا ہے لڑکا، ہمارا شاگرد ہے، ظاہر ہے کہ یہ بچے چھوٹے سے تھے، ہماری صحبت میں آئے ہیں، قرآن حدیث سے ہی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم تو قصے کہانیاں نہیں سناتے، نہ ان کو ایسے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے اور زبردستی کرنا ہے، نہیں۔ تو اس نے کہا، جب ان کو لاجواب کیا تو وہ اپنے کسی بڑے کو لے آئے۔ جب ان کا بڑا آیا تو انہوں نے کہا قرآن حدیث سے ہمیں دکھا دیں، اگر ہے تو ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے کسی ایسی کتاب کا نام لیا کہ 3 دفعہ ان کو پوچھنا پڑا، وہ کتاب کا نام ہی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں، آپ کے سمجھدار لڑکے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو نام ہی میری سمجھ میں، کہنے لگے وہ ہماری ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی، ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ اب ہماری کتاب تو دلیل نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی دلیل ہو سکتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے تو کیوں کر کے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یا اللہ مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں کیوں، عصر میں بھی 4، عشاء میں بھی 4، 3 کیوں؟ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اپنا سنت اور طریقہ دے کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیوں کر کے نہیں پوچھا جا سکتا؟ باقی ہر ایک سے کیوں کر کے پوچھا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں ضرور پوچھنا چاہیے۔ واقعہ کیوں ہوا تھا اس کے پس منظر میں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم، اہل و عیال کی بات ہو رہی ہے، اس میں بیوی بھی ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، اپنی اولاد بھی ہے، فرمایا ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، اور ان پر ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ یعنی وہاں پر کوئی رشوت نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی۔ اس دن سے بچو اور اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر ایمان والوں کو ہی اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح، ایسی توبہ جس میں گناہ پر ندامت اور شرمندگی بھی ہو اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ بھی ہو، ایسی توبہ کرو۔ اگر ایسی توبہ کرو گے تو پھر اللہ باغات میں، جنت کے نہروں میں اللہ تعالیٰ وہاں داخل فرمائیں گے، جنت الفردوس میں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی ہی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی سورہ تحریم کے آخر میں 2 عورتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کے نبیوں کے نکاح میں ہیں، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کافرہ ہیں، نبیوں کی بیویاں ہیں، ایمان نہیں لائیں۔ دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے، وہ ایمان لے آئی ہیں۔ 2 آیتوں میں اللہ نے ان دونوں کو بیان فرمایا۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نبیوں کی بیویاں ہیں لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبیوں کی نبوت نے، قرابت نے، رشتہ داری نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ جوہر نہیں تھا جس جوہر کا نام ایمان ہے، اس نعمت سے وہ محروم تھیں۔ نبی کے گھر میں رہنے والیاں انہوں نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کے نبیوں کو کھلائی ہوں گی، لازماً گھر کی بیوی ہی پکاتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کے کپڑے دھوئے ہوں گے، ان کی اولادوں کو جنا۔ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر قرآن میں ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی وہ صاحب اولاد پیغمبر ہیں، انہی بیویوں سے ان کی اولادیں بھی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قیل ادخلا النار، جہنم کی آگ میں گئیں وہ دونوں۔ اس کے بالمقابل کافر، بہت بڑا کافر فرعون، جو رب کے مقابل آ گیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا کہتا ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ تو صرف رب ہے، میں اس سے بھی اعلیٰ، نعوذ باللہ، میں اس سے بھی بڑا رب ہوں۔ ان کی بیوی آسیہ، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ فرعون کا کفر آسیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ حضرت آسیہ کی دعائیں اللہ نے یہاں سورت کے آخر میں بیان فرمائی ہیں۔ فرعون نے اس کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں مانی تو پھر اس نے زبردستی کی، محل سے نکال دیا، شاہی لباس اتروا دیا، جھاڑو دے کر گلیوں میں پھرایا گیا۔ جب وہ پھر بھی باز نہیں آئی تو پھر اس نے ظلم و ستم کی حدیں پار کرتے ہوئے زمین پر لٹوا کر ان کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھکوا دیں۔ جب وہ میخیں ٹھوک رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اس وقت حضرت آسیہ رب کو کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ دنیا کا محل تھا، بادشاہت تھی، عیش و عشرت تھا، تیرے نام پہ میں نے چھوڑ دیا ہے میرے اللہ، اب اپنے پڑوس میں مجھے گھر دے، عندک اپنے پڑوس میں مجھے گھر دے، فی الجنہ، اللہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، ان ظالموں سے مجھے نجات دے۔ وہ ظلم کر رہے ہیں، حضرت آسیہ کی نظریں جنت کی طرف، اللہ آسمانوں کے پردے ہٹا کر ان کو ادھر متوجہ کیا، یہ مسکرا رہی ہیں وہ نعمتیں دیکھ کر، اور وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ادھر سے روح پرواز کر گئی، اللہ نے ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ جنت میں آسیہ کو میری زوجہ بنا دیں گے، آخری نبی کی بیوی بنا دیں گے جنت میں، ان کے اس صبر کا اللہ ان کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر میں عبداللہ بن ابی کی بات لانے لگا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کے پاس ایمان نہیں ہے، اگرچہ وہ ظاہراً کلمہ پڑھتا تھا، معلوم ہوا کہ ظاہراً کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، نمازیں پڑھتا تھا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، حضور کو یا رسول اللہ کہتا تھا، صحابی کہلاتا تھا۔ نفاق تو جب قرآن نے کھولا پتہ چلا نا کہ یہ منافق ہیں، کافر تو ان کو حضور کا صحابی سمجھتے تھے، حلیہ بھی اس کا ایسا ہی تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی جنازہ پڑھائی ہوگی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا بھی کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ لن یغفر اللہ، ایک ہے لا یغفر، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اللہ ہرگز نہیں، آپ ایک بار ان کے لیے مغفرت نہیں 70 بار بھی مغفرت مانگیں میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت، حضور کا جنازے پڑھانا، حضور کا اس کی قبر میں اترنا، حضور کا اپنا کرتا مبارک عنایت کرنا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ ہم لوگ تو زمزم کے ساتھ کفن دھو کر لاتے ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم سے دھلا ہوا کفن اگر ہم نے پہن لیا نا تو پھر جو بہنوں کا حق مارا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، ہم نے جو سود کھایا وہ بھی معاف ہو جائے گا، جو رشوت لی ہے وہ بھی معاف ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو زمزم کا دھلا ہوا کفن جو پہن کر آئے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ کفن کعبہ کی دیواروں کے ساتھ یوں گھسا رہے ہوتے ہیں، بخشش اس سے نہیں ہوتی۔ اگر اس سے بخشش ہوتی حضرت حمزہ کو تو کفن ملا ہی نہیں ہے، سن چکے ہو نا غزوہ احد کے بیان میں، حضرت مصعب بن عمیر کو تو کفن ملا ہی نہیں ہے، 2 چادریں آئی ہیں وہ بھی اتنی چھوٹی، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا، حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو، چہرہ ڈھانپ دو،
پاؤں پر گھاس ڈال دو، ان کو تو کفن ملا ہی نہیں ہے، وہ جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ، میرا چچا حمزہ جو ہے وہ ساری دنیا کے شہیدوں کے سردار ہیں۔ معاملہ اس ظاہر پہ نہیں ہے کہ بندہ زمزم سے دھلا ہوا کفن جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں کہ میت کے اوپر قرآنی آیات کی لکھی ہوئی چادر ڈال دی، اس سے بخشش نہیں ہوتی، اپنے اعمال ہوں گے۔ قرآنی آیات کی لکھی ہوئی چادر افضل ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ لگا ہوا کرتا افضل ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے، جو حضور کا لمس جس کپڑے کو ملا ہے اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بے حرمتی ہے قرآنی آیات کی۔ زندہ انسان بھی نہایا دھویا ہوا خوشبوئیں لگا کر بھی قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر کو اگر لپیٹ کر باہر نکلے تو سارے لوگ اس کو کہیں گے تو قرآن کی توہین کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے۔ زندہ انسان، پاک صاف انسان میت کے اوپر ڈال دیا اور شاید یہ سمجھے کہ یہ آیات ڈالنے سے اس کی بخشش ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، ایمان اور اپنا عمل اگر ہے تو وہ کار آمد ہے۔ آسیہ کے پاس تھا، کار آمد تھا۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کے پاس نہیں تھا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن ابی کے پاس خالص ایمان نہیں تھا، گیا وہ جہنم کی آگ میں۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، وہ آل رسول ہیں، بس بات ہی ختم ہو گئی، وہ تو قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے نا جنت میں۔ یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی، قرآن اسی کو واضح کر رہا ہے، اسی کو قرآن واضح کر رہا ہے کہ نبیوں کی بیویوں کو لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کہتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نبیوں کی نبوت کا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ آگے سورۃ الملک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں 30 آیات کی ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، اور اس کی سفارش اللہ قبول فرماتے ہیں، بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ صورت مانعہ منجیہ یعنی عذاب قبر سے نجات دینے والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرنے والے کے لیے بشارت سناتے ہیں کہ اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ ارض و سما پر حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، عزت و ذلت، امیری غریبی، یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جو کہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے راستے اللہ نے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو اللہ کہتے ہیں میں نے تھام رکھا ہے، وہ اپنے پروں کے سہارے پر نہیں کھڑے، اور ہر کسی کو وہی اللہ ہے جو روزی دیتا ہے۔ آگے بھی اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ آگے جو سورۃ القلم ہے، قلم کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو یہ قسم ظاہر کر رہی ہے کہ قلم اللہ کی عظیم نعمت ہے، کیونکہ علوم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جو منتقل ہوتے ہیں وہ قلم سے ہی ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم۔ قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی حالات پیش آنے والے تھے وہ سارے اللہ نے لوح محفوظ میں اس قلم سے لکھوائے ہیں، قلم نے لکھے ہیں، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، یہ سب اللہ نے لکھوایا اس سے۔ آگے ولید بن مغیرہ جو مشہور دشمن رسول ہے، اس کی مذمت میں بہت سارے آیات آئی ہیں۔ باغ والوں کے قصے کی طرف بھی اللہ نے متوجہ کیا، جن کو اللہ نے بہت خوبصورت باغ دے رکھا تھا۔ والد جو ہے وہ اللہ کا حصہ بھی نکالتا تھا اس میں سے، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اولاد نے کہا کہ یار محنت ہم کرتے ہیں، جب باغ کا پھل آتا ہے تو یہ مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اندھیرے میں جا کر پھل توڑ کر لے آئیں گے، جب یہ دن میں مانگنے والے آئیں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر پر اس طرح پانی پھیرا کہ رات کی تاریکی میں اللہ کا عذاب آیا، وہ پورا باغ ان کا جل کر راکھ ہو گیا۔ سحری کے وقت یہ سارے بھائی اٹھ کر جب گئے اس مقام پر پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے۔ بڑا بھائی جو ذرا سمجھدار تھا اس نے کہا راستہ نہیں بھولے، ولا یستثنون، تم نے
برائی کا ارادہ کیا تھا اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، استثناء نہیں کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کریں گے۔ اللہ نے ہماری اس تدبیر پر پانی پھیرا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اس طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ابھی ان لوگوں نے گناہ کیا نہیں تھا، گناہ کا ارادہ کیا تھا کہ صبح ہم ایسا کریں گے، عذاب آیا، ان کا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ اگر پکڑنے پہ آئیں، برائی کے ارادہ کرنے پر بھی اللہ پکڑ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم نے اپنی سوچ، اپنے ارادے نیک اور اچھے رکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس صورت کے آخر میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، ان کا تذکرہ کر کے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا ہے۔ سورہ حاقہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، ابتدائی آیات میں قیامت کی ہولناکیاں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسی قوموں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے، قیامت کے سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان نیک بخت لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ فخر سے ایک ایک کو دکھا رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہمارا اچھا رزلٹ آیا ہے، ہم تو نمبر لے کر پاس ہو گئے ہیں۔ اور پھر ان بدبختوں کا تذکرہ بھی ہے جن کے نام اعمال برے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم سے 70 گز لمبا زنجیر لے کر آؤ، 70 ذراعا فاسلکوا، پکڑ کے ان کو جکڑ دو اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دو۔ ان کے ذمہ جو جرم لگے گا وہ 2 جرم اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ 2 جرائم اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ سورۃ المعارج کا جو موضوع ہے یہ بھی قیامت کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر ایمان والے لوگوں کی صفات بھی ہیں کہ ایمان والے لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کرنے والے اور سوال سے بچنے والوں کا حق ہوتا ہے، اور حساب جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق کرتے ہیں جس میں شک کی ملاوٹ نہیں ہوتی، عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، حق اور انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب اور واجبات کا التزام رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں فرما دے۔ سورہ نوح نام سے ظاہر حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ تمام نبیوں سے زیادہ قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کی تعداد سب سے چھوڑی ہے۔ 80-82 لوگ، 950 سال کی ان کی محنت، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جبکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات ایک کر کے تبلیغ کی ہے، میں جب بھی اپنی قوم کو کہتا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، واستغشوا ثیابہم، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور پھر ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ یا اللہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، یہ نہیں ماننے والے، ان میں سے اب کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پوری قوم ہی غرق ہو گئی۔ آگے سورہ جن سے انشاءاللہ کل خلاصہ عرض کریں گے۔ جتنی باتیں عرض ہوئی ہیں جو ہمارے متوجہ کیے گئے مقامات ہیں خاص طور پر، ویسے تو قرآن مقدس کی ہر آیت یہ حق رکھتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں نشاندہی کر دی گئی ہیں وہ چاہے عقائد سے ان کا تعلق ہے یا اعمال سے، اللہ ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔